پروفیسر شہپر رسول آج ہمارے اس خاص ایپیسوڈ کے مہمان ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف اور استاد شاعر جن کی شاعری آفاقی روایات کے امین ہیں اور ہمیں میر و غالب کی یاد دلاتی ہیں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ادب نامہ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ لاک ڈاؤن اور بندشوں کے اس دور میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اردو کے لیے کتنی جگہ ہے، اور اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کی ضرورت کے حساب سے اردو اور اہل اردو ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں؟ بیشتر، پوری طرح تو نہیں لیکن بیشتر، چونکہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر دیگر ممالک سے بہت سے پروگرامس ہو رہے ہیں، نہ صرف مشاعرے بلکہ ویبینار میں انٹرویوز ہیں اور لیکچرز ہیں، اور وہ سب اردو والے ہی کر رہے ہیں، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی کچھ کمی ہے، لیکن بیشتر لوگ ہو چکے ہیں، اور بہرحال یہ ایک اچھا وہ ہے شگون ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل جو ہمارا سسٹم ہے اس سے واقف ہو چکے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب، اردو زبان و ادب کی مجموعی صورتحال پر بہت سارے لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اردو زبان ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور نئی نسل اردو سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی۔ ایسے میں جو کچھ اردو ہے وہ یونیورسٹیوں کی چہار دیواریوں تک ہی محدود ہے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی مانتے ہیں؟ میں ایسا تو نہیں مانتا، جی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اردو والے کہلاتے ہیں اور وہ لوگ جن پر دارومدار اردو کا ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، جی، تو ان کی توجہ کچھ کم ہے اس کی طرف۔ میں نے اردو اکیڈمی کا ایک پروگرام ہوتا ہے اردو ہیریٹیج فیسٹیول، جی، تو وہ دہلی کے کناٹ پلیس کے سینٹرل پارک میں پروگرام 3 سال تک مسلسل میں کراتا رہا ہوں۔ جی، اس بار یہ ابھی کووڈ-19 کے وجہ سے نہیں ہو سکا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی ہوتا تھا کہ پہلے وہ پروگرام لال قلعے کے سامنے ہوتا تھا میدان میں، اور اس میں نسبتاً لوگ کم آتے ہیں۔ جی، تو میں نے اس سلسلے میں یہ خیال کیا کہ اگر اردو کے پاس وہ لوگ نہیں آ پا رہے ہیں جن کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو پھر اردو کو کچھ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو اس کو پسند کریں اور اس میں دلچسپی لیں، یا وہ جن کو اردو والا نہیں کہا جاتا۔ چنانچہ کناٹ پلیس میں ہمارا تجربہ یہ رہا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ مسلسل 6 دن تک شریک ہوئے، اور 2 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک مختلف قسم کے پروگراموں میں دلچسپی لی لوگوں نے، اور اس میں 80% وہ لوگ ہوتے تھے جو اردو والے نہیں کہلاتے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اردو والوں کو ایک تو اردو پہ جس طرح توجہ دینی چاہیے اس طرح نہیں دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جن لوگوں کی تہذیب ہے، ایسے تو یہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب ہے، لیکن بڑا حصہ جن لوگوں کا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کی تہذیب نہیں رہے گی اور ان کی زبان نہیں رہے گی تو وہ پھر کہاں رہیں گے، ان کی کیا حیثیت ہندوستان میں ہوگی۔ اس لیے لوگوں کو اردو پہ توجہ دینی چاہیے، اور جو نئی نسل ہے خاص طور پہ اس کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوال پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو توجہ کرنی چاہیے وہ توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور شکایتیں بہت سی طرح کی ہوتی رہتی ہیں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب، آپ وہ لوگ کہہ کے نکل رہے ہیں نئی نسل کی اردو بیزاری اور معاشرے سے اردو کلچر کے ختم ہونے کے لیے آپ کی نظر میں ذمہ دار کوئی نہ کوئی ہوگا، آپ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کھل کے آپ بتائیں کہ چونکہ ایک بڑا اثاثہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ جو اردو والے جن کو کہا جاتا ہے، جی، اس میں صرف ٹیچرز ہی نہیں ہیں، جی، اس میں بہت لوگ ہیں جن کا تعلق اردو سے ہے، ان کی روزی روٹی بھی بہت سے لوگوں کے اردو کے متعلق ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی تہذیب کی شناخت اردو کو بتاتے ہیں، یا جن کی تہذیب کی شناخت اردو میں پہنا ہے، بغیر اردو کے ان کی تہذیب کی کوئی شناخت نہیں۔ تو زبان اور تہذیب جو ہے وہ آدمی کی زندگی کے لیے، اس کی تہذیبی روایت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، زبان بھی اور تہذیب بھی۔
چنانچہ اگر اس کا خیال نہیں کیا گیا، انہوں نے نہیں کیا، جو واقعی اردو والے ہیں، جن کو اردو والا کہا جاتا ہے یا جن پہ اردو کی ذمہ داری ہے، تو اب نئی نسل کو کون پڑھائے گا بھائی؟ جی نئی نسل کو جب تک گھر میں نہیں پڑھایا جائے گا، مائیں نہیں پڑھائیں گی، تو اس وقت تک کیسے کیا نام وہ لوگ پڑھیں گے، کیسے متوجہ ہوں گے وہ؟ جی اس میں ایک مجموعی ذمہ داری ہے تمام لوگوں پر۔ چونکہ دہلی اردو زبان کے فروغ کے لیے ایک اہم، دہلی میں آپ ایک اہم عہدے پر ہیں، دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہیں، دہلی میں اگر یونیورسٹی کے کیمپس کو چھوڑ دیں تو پھر کدھر آپ کو اردو نظر آتی ہے؟ چونکہ آپ دہلی کے چپے چپے سے واقف ہیں، صرف کیمپس وغیرہ، چاہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، دہلی یونیورسٹی ہو یا پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہو، ان کے کیمپس کو چھوڑ دیں تو اور کون سی جگہ؟ آپ نے کناٹ پیلیس پہ اردو کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اور کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اردو نظر آ رہی؟ دیکھیے، ہم اردو اکیڈمی کے تحت پورے دہلی میں ہمارے کئی سو سینٹر ہیں، اردو لٹریسی سینٹر، جی جن کے ذریعے اردو پڑھانے کا کام کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو بالکل الٹریٹ ہیں، تاکہ ان میں اردو جائے، اردو پڑھے، اور اردو کے ذریعے پھر مزید پڑھنے کا شوق ان کا پیدا ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی کلاسز اردو کے ذریعے، ڈپلوما کلاسز چلتے ہیں، سرٹیفکیٹ کلاسز چلتے ہیں۔ انتہا یہ کہ پچھلے دنوں جب یہ کلاسز چل رہے تھے جی تو جو دہلی کے الیکشن کمشنر ہیں وہ رنویر سنگھ جی کلاس میں آتے تھے، اردو پڑھتے تھے، جی اور وہ جو ہیریٹیج فیسٹیولز کا میں نے ذکر کیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ اردو پڑھنے کے لیے آئے، بہت سے آفیسرز، بہت سے ریٹائرڈ لوگ اور بہت سے نئی نسل کے لوگ کہ جن کا اردو سے کوئی تعلق نہیں، اردو جانتے بھی نہیں تھے۔ ایک سلسلہ تو یہ ہے۔ جی دوسرا یہ کہ ان کیمپسز کے علاوہ مدرسے جو ہے وہ صحیح معنوں میں اردو کی خدمت کر رہے ہیں، جی اردو پڑھا رہے ہیں، اور یہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے لیے بھی فیڈنگ ایجنسی کا کام کر رہے ہیں مدرسے، وہاں سے لوگ اردو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے یہاں گریجویشن میں داخلہ لیتے ہیں، جامعہ میں بھی، جے این یو میں بھی، اور دلی یونیورسٹی میں بھی یہ بھی ہو رہا ہے۔ اس طرح کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن زیادہ ہونا چاہیے، اور زیادہ تبھی ہوگا جب سب مل کے اس میں اپنی حصہ داری کو قبول کریں گے، کیونکہ چند سرکاری اداروں پر یا اور اس پر جو ہے الزام رکھ دینے سے اور کہہ دینے سے بات نہیں بنتی۔ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا، تبھی اردو کا فروغ ہوگا۔ پروفیسر شہباز رسول صاحب، آپ نے مدرسے کی بات کی اور یہ بھی قبول کیا کہ مدرسے میں اردو کے خدمات کو انجام دیا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی تک دہلی ہو یا دہلی سے الگ ہٹ کر دیگر ریاستوں کی بات کریں، کسی بھی ریاست کی اردو اکیڈمی ہو، سرکاری، نیم سرکاری، کوئی بھی ادارے ہو، کسی بھی ادارے کی طرف سے باضابطہ طور پر ایسی کوشش ہم نے نہیں ہوتی ہوئی دیکھی کہ مدارس کے کسی مدرسے کو، کسی جامعہ کو باضابطہ طور پر اردو کی خدمات کے لیے نوازا گیا ہو، سراہا گیا ہو، ان کی ہمت افزائی کی گئی ہو، عزت افزائی کی گئی ہو۔ دیکھیے، جامعہ سے بہت سے مدرسے جی خاصی بڑی تعداد میں جی ایفیلیٹڈ ہیں، اور کہ ان بچوں کو جو اردو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ جامعہ میں ان کو داخلہ دیا جاتا ہے، جی اور یہ چیز میں دیا جاتا ہے، علی گڑھ میں بھی دیا جاتا ہے۔ اور میں پچھلے سال جامعہ کی طرف سے اڑیسہ کے ایک مدرسے میں گیا تھا انسپیکشن کے لیے، جی اور ایک تمل ناڈو کے مدرسے میں گیا تھا، اور بہت اچھے مدرسے تھے۔ وہاں ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ کا سلیبس میں نے دیکھا ہے، جی اس میں اردو لٹریچر جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتا۔ جی اردو زبان تو آپ کے بچے سیکھ لیتے ہیں، جی اور ہمارے یہاں آتے ہیں، زبان ان کی اچھی ہوتی ہے، لیکن لٹریچر کے نام پہ وہ زیرو ہوتے ہیں۔ جی تو میں نے کہا تھا کہ لٹریچر میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کے لیے یقیناً قابل قبول ہوگی، آپ مت پڑھائیے وہ چیزیں جن کو آپ نہیں سمجھتے کہ نہیں کہ پڑھانا چاہیے۔ تو آپ حالی کو پڑھائیے، شبلی کو پڑھائیے، اور اقبال کو پڑھائیے۔ 50 چیزیں ہیں جن کو آپ پڑھا سکتے ہیں، بہت اس میں گہرا اس کا جو ہے مطالعہ مت کرائیے۔ جی آپ صرف کچھ اصناف کا، کچھ شعراء کا، کچھ ناقدین کا تعارف بھی کرا دیجیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کمی ہے اور ہم اس کو کریں گے، لیکن کسی مدرسے نے اس طرح کی چیز کی نہیں۔ تھوڑا سا کرنا چاہیے، اس سے رابطہ بہتر قائم ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ مدرسوں سے بہت طلبہ آتے ہیں یونیورسٹیز میں، اگر مدرسے نہ ہو تو پھر طلبہ ملنے مشکل ہو جائے گا۔
اگر مدرسے نہ ہوں تو طلبہ ملنا یونیورسٹیوں کے خاص طور سے شعبہ اردو کو ملنا مشکل ہو جائے. ایک بہت ہی بڑی بات آپ نے کہہ دی. یہی بات قریب قریب پروفیسر کوثر مظہری نے بھی کہی تھی. لیکن کھل کر کے جو اعزازات دیے جاتے ہیں, چاہے وہ دہلی کے شعبہ اردو کو ہو یا جامعہ ملیہ کو ہو یا پھر دیگر یونیورسٹیز کو ہو, ہم نے جامعہ جو تعلیمی ادارے ہیں, دینی تعلیمی ادارے ہیں, ان اداروں کو باضابطہ طور پر ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے, چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں یا غیر سرکاری. اردو کے ذمہ داران جو سنبھال رہے ہیں, جو ادارے ہیں اردو کو فروغ کے لیے, ان کی طرف سے اس طرح کی کوشش نہیں ہوتی. نہیں, کسی ادارے کو تو نہیں, لیکن ان اداروں کے لوگوں کو جو خدمات کر رہے ہیں جی ان کو تو بہت سے اعزازات اور ایوارڈ مل رہے ہیں, ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے. تو دہلی اردو اکیڈمی نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی جو ایوارڈ دیے تھے اس میں جامعہ کے خاصے لوگ تھے, اور وہی لوگ تھے, وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ جامعہ کے تھے, اس لیے تھے کہ انہوں نے کام کیا تھا. اس میں دلی یونیورسٹی کے لوگ بھی تھے, جے این یو کے بھی تھے جن کی کتابوں کو انعام ملا, یا دوسرے انعامات. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا تو اعتراف ہوگا. کچھ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا اعتراف, لیکن بہت زیادہ دن تک یہ کام نہیں ہو سکتا, تو ایسا تو ہے. پروفیسر شیفع رسول صاحب, چونکہ آپ دہلی میں ہیں اور دہلی میں ایک اہم ذمہ داری سنبھال رہے ہیں, دہلی میں ان دنوں ایک بڑا مسئلہ ہے گیسٹ ٹیچر کا. وہ کافی پریشان ہے. جولائی میں عام طور پر ان کی جوائننگ ہو جاتی تھی, لیکن دوسرے سبجیکٹ کے گیسٹ ٹیچروں کی ابھی اس بار جوائننگ ہو چکی ہے, اور 3 ماہ بعد بھی اردو والوں کی جوائننگ نہیں مل رہی ہے. حالانکہ سرکار کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ جو خواہش مند اساتذہ ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں, لیکن پرنسپل انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہ ایک مسئلہ ہے. میں نے بھی اس پہ بات کی تھی گزشتہ سال, اور ہمارے ڈپٹی سی ایم نے کہا تھا کہ میں جو ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہے ان سے بات کروں گا, اور یہ مسئلہ ابھی بھی آیا تھا. تو اب اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ہوگا. اردو اکیڈمی بھی کچھ اس سلسلے میں کرنا چاہتی ہے. البتہ یہ کہ بڑا رول تو اس میں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کا ہے, ڈائریکٹریٹ کا, تو وہاں سے ہونا چاہیے. اس کے لیے بات کریں گے کہ حالات تھوڑے سے نارمل, تو پھر بات کی جائے. ہماری تو اکیڈمی کی کوئی میٹنگ بھی ابھی تک نہیں ہو پائی حالات کی وجہ سے, جس طرح کے حالات ہیں. تو انہیں اب دیکھیں کیا جو بھی بہتر صورت ہو سکے کہ انشاءاللہ میں تو کوشش اتنا کچھ اس سلسلے میں ہونا چاہیے. پروفیسر شیفع رسول صاحب, ایک استاد ہونے کے ناطے طلبہ کی جو پریشانیاں ہیں, خاص طور سے وہ طلبہ جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, جو ریسرچ اسکالر ہیں, ان کے روزگار کو لے کر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایسے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اردو زبان کو روزگار سے جوڑ دیا جاتا تو ایک اردو کا مستقبل بھی روشن ہو جاتا, اور دوسرا ہے کہ اردو داں طبقے کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی. کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ اردو زبان کو روزگار سے جوڑا جانا چاہیے؟ بالکل جوڑنا چاہیے. اردو زبان کو یا کوئی بھی زبان ہو اگر روزگار سے منسلک ہے, یقیناً اس کے لیے بہتر مواقع ہیں, اس کے لوگوں کے لیے بہتر مواقع ہوں گے. بالکل جوڑنا چاہیے. اس کی جو بھی صورت ہو, جو بھی طریقہ ہو, جو بھی اسٹریٹجی اختیار کی جائے, سرکار کرے یا دوسرے لوگ جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. جب تک روزگار سے کوئی زبان جڑی بھی نہیں ہوتی تو اس کے ترقی کے امکانات خاص سے کم ہو جاتے ہیں. اردو اکیڈمی کی طرف سے کیا کچھ پیش قدمی کی گئی ہے, کیا کوششیں کی گئی ہیں اس حوالے سے؟ اردو اکیڈمی کی طرف سے ایک تو جو اساتذہ ہیں جو مختلف اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اسکول میں استاد بھیجا گیا اور وہاں پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہاں کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے, اور وہ دے دیتے ہیں ان کو سنسکرت دے دیتے ہیں. جو اردو کی بجائے سنسکرت دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اردو کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں کوئی. یہ اس طرح کے مسائل بھی ہیں, اور اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے, اور کچھ نہ کچھ اس کا بھی بہتر جو ہے کوئی شکل پیدا ہوگی انشاءاللہ, یہ اس کا امکان ہے. پروفیسر شیفع رسول صاحب, اردو زبان و ادب کے ادیب اور استاد ہونے کے ناطے نئی تعلیمی پالیسی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اس میں اردو کو مادری زبان کے خانے میں نہیں رکھا گیا, یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا ایسی زبان کو آپ رکھ لیجیے جس کو کوئی ماں ہندوستان میں بولتی نہ ہو. اور وہ زبان جو سمجھتا ہوں آج بھی ہندوستان کے بڑے علاقے کی جو مجموعی زبان ہے, جس جو باہمی ربط پیدا کرتی ہے عوام, وہ اردو ہی ہے. چاہے نارتھ ایسٹ جائیے آپ, چاہے آپ ساؤتھ میں چلے جائیے, اور ادھر نارتھ ہی
تو ہم جس زبان میں بات کرتے ہیں وہ ایک انٹرویو میں کہا تھا جاوید اختر نے، بہت صحیح بات کہی تھی جی کہ حضرات 2-4 مشکل لفظ عربی فارسی کے بول دیے جائے جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو ہے. اس نے کہا وہ اردو نہیں ہوتی. جی اردو وہ ہے جو آپ بول رہے ہیں اس وقت بھی اور جو سمجھ رہے ہیں جی وہ ہے اصل میں اردو. آپ اس کو ہندی کہتے ہیں لیکن وہ ہندی نہیں ہے، وہ اردو ہے. اس لیے کہ بہت سی زبانوں کے الفاظ جس زبان میں ہوں تو یہ کلچر اردو کا ہے، یہ اور کسی زبان کا نہیں ہے. اور جی وہی زبان بولی جاتی ہے، اس کو ہندوستانی بھی کہتے ہیں لوگ ہندوستان کے بڑے علاقے میں. تو یقیناً اس زبان کو ہر پالیسی میں جہاں بھی ہو اس کا جو حصہ ہے وہ ملنا چاہیے. جی اور ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ صورتحال افسوسناک ہے. لیکن اس نیو ایجوکیشن پالیسی میں اردو کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کسی بھی بینر سے، چاہے وہ اکیڈمی لیول پر ہو یا آرگنائزیشن لیول پر ہو یا جو تنظیمیں ہیں اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی طرف سے اس مضبوطی کے ساتھ آواز نہیں اٹھ رہی ہے جس سے مضبوطی کے ساتھ اٹھائی جانی چاہیے. چونکہ اس سے تو ایک بڑا خسارہ ہو جائے گا اگر مادری زبان کی لسٹ میں اسے شامل نہیں کیا گیا. نیو ایجوکیشن پالیسی کی وجہ سے اگر اردو کا بڑا نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آواز بڑے پیمانے پر اٹھنی چاہیے. ہم نے تو میں نے اپنا ذاتی کیپیسٹی میں، جی کیونکہ اکیڈمی یا دوسرے ادارے وہ تو سرکاری ادارے ہیں، جی اس سلسلے میں تو اردو والوں کو آواز اٹھانی چاہیے. اور کچھ اردو کے ایسے ادارے ہیں اسی کام کے لیے قائم ہوئے ہیں، جی جیسے انجمن رفیع اردو ہند ہے. اور ہے پہلے سلسلہ ہوتا تھا تو خلیق انجم صاحب پورا ایک ڈیلیگیشن لے کے جاتے تھے، منسٹری میں ملتے تھے، جی مختلف مقامات پر مختلف سطحوں پر ایجوکیشن کرتے تھے. اس کے علاوہ دوسرے اردو والے جو آرگنائزیشنس ہیں، خاص طور سے جو پرائیویٹ آرگنائزیشنس ہیں جی وہ کرتے. میں نے ذاتی طور پر کئی اخباروں میں لکھا ہے، جی کئی لوگوں سے کہا بھی ہے، اور بھی لوگ اس سلسلے میں چیزیں کر رہے ہیں. تو ہم اردو والوں کو ذاتی طور پہ کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، جانا چاہیے، یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں خاص طور پہ ان کو کرنا چاہیے. اس جی وقت ان کو ہونے کی بہت ضرورت ہے اور ذمہ داری کو محسوس کرنے کی. پروفیسر شہپر رسول صاحب، اردو اکیڈمی کے بینر تلے ہر سال نئے پرانے چراغ نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، میں اس کا گواہ بھی ہوں. اس لیے آپ اس سوال کا جواب زیادہ بہتر دے پائیں گے کہ کیا نئے چراغوں میں اتنی روشنی ہے کہ آگے اردو زبان و ادب کو روشن رکھ سکے؟ ہاں بالکل ہے، بالکل ہے. ہم 3 سیشن روز ہوتے ہیں اسے، جی اور وہ پہلے 3 دن کا ہوتا تھا. میں نے اس کو پھر جب دیکھا کہ لوگ اس کی ڈیمانڈ بہت ہے، لوگ کھاتے ہیں اور نئے لوگ بہت ہیں، جی تو اس کو 4 دن کا کیا. پھر مزید اس کے لیے جو ہے ضرورت محسوس کی گئی تو اس کو 5 دن کا کر دیا. اب جی وہ 5 دن ہوتا ہے اور روزانہ 3 سیشن ہوتے ہیں، اور ہر سیشن میں نئے لوگوں کی خاصی تعداد ہوتی ہے. جی اور یقیناً جب وہ نئے لوگ آئیں گے، وہ اس پروگرام کا تو مقصد ہی ہے، جی وہ کیا اس دیا گیا ہے کہ اس میں نئے لوگ اور پرانے لوگ ایک ساتھ مل کے بیٹھیں، جی اور ہم پرانے اساتذہ سے، پرانے جو سینئر شعراء ہیں، ادیب ہیں، ان جی سے نئے لوگ کچھ سیکھیں. نئے لوگ جو کچھ پیش کریں وہ کیا سوچ رہے ہیں، نہیں کیا بات ہے، یہ پرانے لوگ بھی دیکھیں. تو دونوں طرف لیجن کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، نئی نسل سے ہم نا امید نہیں ہے. جی انہیں کئی لوگ ایسے نکل کے آ رہے ہیں یقیناً، جن کی آوازیں آگے جا کے کم ہوں گی اور وہ اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. نئے چراغوں میں روشنی ہے تو ان کی طرف سے ایک شکایت بھی سن لیجیے. ریسرچ اسکالرز کی شکایت ہے کہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے جو سرکاری، نیم سرکاری یا غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہاں مسابقاتی پروگرام بہت کم ہوتے ہیں. اردو ٹاپر کو اکیڈمی کی طرف سے نوازا جاتا ہے، میں جانتا ہوں. سینئر سیکنڈری سطح تک مسابقے کرائے جاتے ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں. لیکن جو گریجویشن، ماسٹر اور ریسرچ اسکالر ہیں ان کے لیے مسابقاتی پروگرام بہت کم ہوتے ہیں. نہیں، اب تو کئی سطحوں میں کرتے ہیں وہ پروگرام. جی جتنے سیمینار ہوتے ہیں اس میں بھی اسکالرس کو موقع دیا جاتا ہے. ایوان اردو رسالہ نکلتا ہے، اس میں خاص طور پر اسکالرس کی چیزیں ضرور چھپی جاتی ہیں، کیونکہ جی ہمیں معلوم ہے کہ آئندہ آگے جا کے سلیکشن میں اس کے بائنڈس ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ان کو. جی تو بہت سی سطحوں پر ہم بالکل پرائمری لیول پہ بھی کرتے ہیں اور سیکنڈری لیول پہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کرتے ہیں. جو اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور یہ نئے پرائم چراغ یقیناً اس کی ایک شکل ہے، وہ بھی اسی طرح پروگرام ہے. تو اکیڈمی تو کرتی ہے، لیکن یہ کہ اور بہت سے اداروں کو کرنا چاہیے، اس کی بہت سی سطحیں ہونی چاہیے. ہم تو یونیورسٹی میں بھی اپنا جو ہمارا شعبہ ہے اردو ہے جامعہ کا، جی اس انٹر یونیورسٹی لیول پر بہت سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے پروگرام جو ہے کیے جاتے ہیں. جی جی
प्रोफेसर शफर रसूल साहब, हम शायरी और मुशायरों की तरफ आने से पहले एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि उर्दू के तलबा और असातिज़ा के लिए अहद हासिर में आपकी नज़र में क्या कुछ चैलेंज है? क्या है, मैं सुन नहीं पाया। उर्दू के तलबा और असातिज़ा के लिए अहद हासिर में आपकी नज़र में क्या कुछ चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो हैं जी चैलेंजेस तो काफ़ी है। असातिज़ा को भी उन चीज़ों को देखना चाहिए और तलबा को भी, और ख़ास तौर से इस वक्त जो सूरत हाल है अब तो उसमें तो चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। आजकल तो आप देख, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहा है, मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो रही हैं। जी तो उसमें तजुर्बा हमारा ये है कि अगर 30 तलबा किसी क्लास में है जी तो मालूम उसमें 10 और 12 बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अपने घरों पर हैं। बास की तो खैर प्रॉब्लम है, जैसे बिहार के इंटीरियर्स में है, यूपी के इंटीरियर्स में हमारे कुछ तलबा हैं तो कहीं सिग्नल नहीं आते हैं, जी जी कहीं दूसरी प्रॉब्लम है, या किसी के पास लैपटॉप और उस तरह के ये एंड्रॉयड फोन शायद नहीं है, तो इसका भी एक मसला है। लेकिन ये कि और इस तरह के दूसरे चैलेंजेस भी हैं जिनको देखना चाहिए। कहाँ का ये शिकायत भी मिलती है गवर्नमेंट के कुछ इदारों की, एक जगह एक वो जो मास कम्युनिकेशन का इदारा है उसमें दाखिले के लिए तलबा नहीं मिल रहे हैं। जी 2 बार ये इस सिलसिले में मेरे जी पास जी भी लोगों को फोन आए, मैंने बहुत से लोगों ने दरखास्त की कि भाई तलाश कीजिए और तलबा को मोटिवेट कीजिए और उसे कहिए कि वहाँ जाके दाखिला लें, इसलिए कि वो तो इस तरह का कोर्स है कि उसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, कम से कम उसे करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको किसी अखबार में या टेलीविजन में या दूसरे जो हमारे मीडिया के जराए हैं वहाँ कहीं ना कहीं उनका नौकरी का मामला हो सकता है। आपने आईआईएमसी की बात की, मैं वहीं से फारिग हूँ और मुझे अच्छी तरह से मालूम है वहाँ की सूरत हाल। लेकिन अभी जो तलबा वहाँ कम जाते हैं उसके पीछे जो मैं जान पाया हूँ 2 से 3 सालों में, गुज़श्ता साल भी ये मसला आया था, हमने भी कोशिश की थी कि कुछ तलबा को भेजा जाए और इस बार भी कोशिश की है, लेकिन जो फीस का मसला है, चूँकि जो वहाँ स्टूडेंट पहुँचते हैं वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट उतना नहीं होता कि 48-50 हज़ार की फ़ीस जमा करके वो बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला ले सके। ऐसे में हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ करके इन तलबा के लिए स्कॉलरशिप वगैरह देते हुए नहीं देखा। क्या उर्दू एकेडमी की तरफ से आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए? हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या सूरत है, उसकी बिल्डिंग हो तो उसमें सोचा जाए कि किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए। इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के जो इस तरह के तलबा की मदद करते हैं, लेकिन मसला है कि तलबा वहाँ तक पहुँचे, तलबा भी बाज़ औक़ात उनको मालूम नहीं होता, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो थोड़ा सा इस सिलसिले में तलबा को थोड़ा उन ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करने की ज़रूरत है कि आपस में राब्ता कायम हो सके और जो कुछ होना है उसका हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस इदारे के इस शोबे को आप बचाएंगे और आप जैसे लोग जो बहीख़्वाह हैं उर्दू के और उर्दू जर्नलिज़म के, उर्दू सहाफ़त के, और उनकी कोशिश मुमकिन है कि ये इदारा, इस इदारे का ये शोबा बच पाए, चूँकि कहीं ना कहीं इसके वजूद पर ही सवाल है। खैर, प्रोफेसर शफर रसूल साहब, आप उस्ताद शायरों में शुमार किए जाते हैं। आजकल जो स्टेज मुशायरे हो रहे हैं उन मुशायरों पर तरह तरह के सवालात उठाए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि उन मुशायरों से शायर और शायरात का बड़ा माली फ़ायदा होता है, लेकिन उर्दू को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। आपकी राय इन स्टेज मुशायरों को लेकर क्या है? नुकसान और फायदे का मसला यह है कि असल में आज जो मुशायरा है हमारा जी वो इंडस्ट्री बन चुका है जी, और लोगों ने शायरी को और शायरी पढ़ने को एक पेशा बना लिया है जी चुनाचे। ये तो सही है कि उसमें बड़े बड़े मुशायरे आजकल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर में और गल्फ कंट्रीज में होते हैं और अच्छी खासी रकम शोरा शायरात जो उसमें शिरकत करने को मिलती है। जी तो मुशायरे का ऐसा तो नहीं है कि मुशायरा जो है वो बिल्कुल फजूल चीज़ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी तो मुशायरे के अपने फ़ायदे तो हैं। जी तो मुशायरा होता है तो कम से कम ज़ुबान का चर्चा होता है, बहुत सारे लोग उसकी तरफ रुजू करते हैं। बहुत मुझसे मुलाकात उनकी हुई है कि जो मुशायरे में जाने की वजह से उनको उर्दू से शौक पैदा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने उर्दू पढ़ना शुरू की। तो ये तो किसी हद तक है, लेकिन ये कि बात चीज़ें वैसी होने, किसी ज़माने में मुशायरा हमारा तहजीबी इदारा कहलाता, जी वहाँ हम उठने बैठने के, बातचीत करने के आदात सीखते थे, बड़ों के सामने किस तरह बात करना है,
اس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی تھیں. اس کا ایک مشترکہ کلچر بھی وہاں ڈیولپ ہوتا تھا. مختلف قوموں کے مختلف مذہبوں کے لوگ وہاں آتے تھے، تو اس سے ایک فضا بنتی تھی. تو اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے. تو آپ کو وہ جو عام طور پر مشاعرے کا تھا، آپ کو ان ہنگامہ خیز مشاعروں میں شریک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے، اور جن کی غزلیں اور جن کی تخلیقات موقر ادبی جرائد و مجلات میں خصوصی طور پر شامل کی جاتی ہیں، ان میں ایک نام آپ کا بھی ہے. اور ایسا دیکھا گیا ہے کئی ایسے استاد شاعر ہیں، چاہے وہ آپ ہوں، پروفیسر احمد محفوظ ہوں یا پروفیسر کوثر مظہری وغیرہ، انہیں ان مشاعروں میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا. یا تو پھر یہ مان لیا جائے کہ آج کل دو قسم کے مشاعرے ہونے لگے ہیں. مشاعرے کی فضا ملی ہوئی ہے. جی اور مشاعرے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ سنجیدہ کلام بھی وہاں سنا جانے لگا ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں، اس پہ اپنا رد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہوا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مشاعروں کی کچھ ضرورت اس طرح کی ہے، جی عوام کچھ تقاضے بھی ہیں. ہمیں خود لال قلعے کے مشاعرے میں کچھ ان پاپولر شعراء کو بلانا ہوتا ہے جن کو پبلک سننا چاہتی ہے، جی ورنہ پبلک کہتی ہے ارے صاحب فلاں صاحب کو تو بلایا نہیں. تو میں نے کچھ جو اردو اکیڈمی کے مشاعرے لال قلعے کا ہو یا 15 اگست کا، اس جی کے معیار کو، اس کے مزاج کو بدلنے کی کوشش کی. تو جی یہ ایک دم سے بہت بڑی تبدیلی تو نہیں آ سکتی، تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی ہے. تو کچھ ایسے شعراء جو نہیں آتے تھے ان کو اس میں شریک کیا، کچھ ایسے شعراء جو ہر مشاعرے میں رہتے تھے ان کو تھوڑا کم کیا. جی تو کچھ بیلنس بنانے کی کوشش کی اور اس کا کچھ اچھا میسج بھی گیا. اگر مشاعرے اس طرح کے ہوں کہ جو ہمارا پہلے مشاعرے کا روایتی تہذیبی نظام تھا جی وہ بھی قائم رہے اور کلام بھی اچھا سنا جائے، تو اس سے جو سامعین ہیں ان کی بھی تربیت ہوتی ہے. جی ان کو جس طرح کلام مسلسل آپ سنائیں گے یقیناً وہ اسی طرح کا سننا پسند کریں گے. تو تھوڑی تھوڑی تبدیلی اس میں آنی چاہیے، پھر منظرنامے میں خاصی نام تبدیلی بعد میں نظر آئے گی. چلیے تو ہم اس امید کا ایک کرتے ہیں ایسا مسلسل ہی کچھ ہو اور تبدیلی آئے. آپ کی غزلوں کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جن کو لوگ روزمرہ کی زندگی میں دوران گفتگو استعمال کرتے ہیں. اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے، مگر ناؤ بنا دی میں نے، اور میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا. یہ تو عام طور سے ہم بھی خوب استعمال کرتے ہیں. آج ہم آپ سے ادب نامہ کے ناظرین کی طرف سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی تازہ ترین غزلوں میں سے ایک غزل ہمارے ناظرین کو تحفے میں ضرور پیش کریں. ہاں میں بالکل سناتا ہوں. اصل میں دیکھ کے پڑھتا ہوں چونکہ مجھے جی بالکل. یاد نہیں رہتا ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں. تازہ تازہ غزل سننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. سی دیر لگ رہی ہے، 1 منٹ ابھی پیش کر. ملاحظہ کیجیے، بہت آسان سی غزل خیال ممتنع کی میں جی پیش کرتا ہوں. ارشاد. مطلب یہ ہے کہ ہر ملاقات نہیں ہوتی ہے. ہر ملاقات ہر نہیں ہوتی. ملاقات نہیں ہوتی ہے. جی بات ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی. ہر کیا بات ہے. ملاقات نہیں ہوتی ہے. بات ہوتی ہے مگر بات بات ہوتی نہیں ہے ہوتی. مگر بات نہیں ہوتی ہے. جی اور اوڑھ کیا لی ہے سیاہی نے سفیدی کی ردا. جی اوڑھ کیا لی ہے جی سیاہی نے سفیدی کی ردا. کیا بات ہے. دن ہی دن ہے یہاں اب رات نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. دن ہی دن ہے یہاں رات نہیں ہوتی. اب رات نہیں ہوتی ہے. اور ملاحظہ کیجیے کہ مدیحہ کوئی قصیدہ لکھو جی یا حجم کہو. جی مدیحہ کوئی قصیدہ لکھو یا حجم کہو، جی کوئی تبدیلی حالات نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. بہت خوب سر. مدیحہ کوئی قصیدہ لکھو یا حجم کہو، کوئی تبدیلی حالات نہیں ہوتی ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے کہ پہلے سچ کہتے ہیں جی پھر اس پہ ڈٹے، جی پہلے کہتے ہیں پھر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، جی لیکن اس سے گزر اوقات نہیں ہوتی ہے. پہلے سچ کہتے ہیں جی پھر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، جی لیکن اس سے گزر اوقات نہیں ہوتی کیا ہے. بات ہے. لیکن اس سے لیکن گزر اس سے اوقات نہیں ہوتی. گزرات نہیں ہوتی ہے. جی اور ملاحظہ کیجیے کہ فکر کو ضبط سے ہم لفظ کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے. فکر کو ضبط سے ہم لفظ کیا کرتے ہیں، جی ان پہ اثر نہیں ہوتی ہے.
کیا بات ہے، بہت خوب سر، فکر بہت. کو ضبط لفظ کیا کرتے ہیں، جی ہم پہ الفاظ کی برسات نہیں نہیں ہوتی ہے، اور طنز ہوتا ہے، جی شکوے نہیں ہوتے شاید. کیا بات. طنز تو ہوتا ہے، شکوے نہیں. طنز تو ہوتا ہے، شکوے نہیں ہوتے شے پر، جی اس سے اردانی جذبات نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے، بہت خوب، طنز زبردست. تو شے پر، اس سے اردانی جذبات نہیں ہوتی ہے. بات ہر ملاقات نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے مگر بات مگر نہیں ہوتے ہیں. بات نہیں ہوتی. بات نہیں ہوتے. بہت بہت شکریہ پروفیسر شاپر رسول صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے تمام سوالوں کا بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا ہے، اور دوران گفتگو اردو داں طبقے کے لیے بہت ساری کارآمد باتیں بھی بتائیں. بہت بہت شکریہ سر. تو اسی کے ساتھ اس ہفتے کا ادب نامہ ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے